بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کرتے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا۔ اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ کہتے ہیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 1 تا 5، تلاوت کار اسد الحق صاحب۔ السلام علیکم حضرت۔ السلام علیکم۔ آپ کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج بھی ہم نے سوچا کہ چونکہ اب حالات سب آپ کے سامنے رہے اور ہم جن دنوں سے گزر رہے ہیں اس میں آہستہ آہستہ پیشنس کی بہت کمی ہوتی جا رہی ہے، اور پیشنس بڑے ضروری ہیں، صبر بڑا ضروری ہے، اور یہ صبر نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے معاملات میں ہمیں پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹی چھوٹی حرکتوں پہ ایسی ایسی لڑائیاں، ایسے ایسے جھگڑے، اور کہیں نرمی سے پیش آنے کی بات اگر آپ کر لیں تو وہ سمجھتا ہے کہ آپ کمزور ہیں، اور یہ بات ہر جگہ پہ اس وقت عام ہو گئی ہے۔ ایک تو خاص طور سے جب یہ موبائل آیا اور یہ پرسنل رپورٹنگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، آپ یقین کریں ہر ایک کو لگتا ہے کہ وہ شاید رپورٹر ہے، یا اگر کسی پہ کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے کسی کے حوالے سے تو ہر کوئی اس میں ایسے چھلانگ مارتا ہے جیسے وہ سب جانتا ہے اور کوئی کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتا۔ اخلاق ایک بڑی زبردست چیز ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی کہا گیا، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حوالے سے آپ سے جب ایک سوال ہوا تو آپ نے فرمایا، کسی نے پوچھا کہ سب سے بہتر عمل کون ہے، تو حضور پاک فرماتے ہیں کہ اچھا اخلاق۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنت میں صرف اچھا اخلاق والا ہی داخل ہوگا۔ اور اگر آج ہم حسن اخلاق کی بات کرتے ہیں تو بہت کمی محسوس ہوتی ہے، آپ کو بھی ہوتی ہوگی۔ احساس ہمارے اندر بہت کم ہو گیا ہے، ہمیں کسی دوسرے کا احساس نہیں رہتا، ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ میرا نمبر آ جائے، باقی بھاڑ میں جائیں۔ اگر ہم ٹریفک میں ہی دیکھتے ہیں تو ایک انسان بنا کسی احساس کے اس لین میں موبائل پہ باتیں کرتے ہوئے یا واٹس ایپ چیٹ کرتے ہوئے گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، جن کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ شاید کسی کو کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، شاید کسی کو کہیں جلدی پہنچنا ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے تیز گاڑی چلا رہا ہو۔ نہ آپ کا دھیان گاڑی پہ ہے، نہ آپ کا دھیان فون پہ ہے، نہ آپ کو یہ احساس ہے کہ کون اس وقت کس کنڈیشن سے وہاں سے گزرنا چاہ رہا ہے۔ پیچھے کوئی آپ کو لائٹس دے رہا ہے، آپ کو ہارن بجا رہا ہے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا۔ پھر ایک دوسری اسی میں ایک مثال ملتی ہے کہ گاڑی بیچ میں چلاتے ہیں کیونکہ فون پہ ہوتے ہیں، آپ کا دھیان ہی نہیں ہے کہ آپ کون سے ٹریک میں گاڑی چلا رہے ہیں۔ تو یہ بات بھی اخلاق کے زمرے میں آ جاتی ہے، کیونکہ آپ کا اخلاق وہاں پہ سمجھ آ جاتا ہے کہ آپ اس چیز کو فالو ہی نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ احساس ہی نہیں ہے آپ کے اندر۔ اور جب احساس نہیں ہے تو اس صورت میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کسی کے ساتھ 2 نمبریاں کر رہے ہیں، آپ اپنے ریسٹورنٹ میں اگر صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ جی میرا کام چل جائے، اس میں چاہے کسی بھی قسم کا گوشت ہو، رات کا کھانا ہو، نئے کھانے کے ساتھ ملاؤ کھلا دو، کسی بھی جانور کا گوشت ہے اس کو ملاؤ کھلا دو، تو آپ کو احساس نہیں ہے۔ آپ کے اندر سے یہ احساس مر گیا کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کے اندر سے یہ چیز ختم ہو گئی کہ اس کا جواب بھی دینا ہے۔ ڈر، خوف، لوگوں کا احساس کرنا، اچھا اخلاق سے پیش آنا۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، لڑ رہا ہے، تو آپ نے یہ سوچ لیا کہ مجھے اس کا جواب اسی آواز کے ساتھ واپس دینا ہے۔ ضروری نہیں ہے، اگر کوئی اس طرح سے بدتمیزی کر رہا ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی تو چلا جائے یار، میری خیر ہے۔ موسم گرم ہوتا جا رہا ہے، مجھے پتہ ہے زیادہ تر لڑائیاں گرمیوں میں ہوتی ہیں
کیونکہ دماغ بہت خراب ہوا ہوتا ہے لوگوں کا. پر بات یہی ہے کہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے ایک دوسرے کو, ہمیں سمجھنا ہے ایک دوسرے کو, ہمیں احساس کرنا ہے. ہمارے پروردگار نے ہمیں اس چیز کی تعلیم دی, ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے حوالے سے اتنی ساری چیزیں سمجھاتے رہے. دیکھیں جب احساس ہوتا ہے تو تب آپ یتیموں کا خیال کرتے ہیں, کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں, کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھاتے ہیں, ظالم کا ہاتھ روکتے ہیں. آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ ہر کام میں پہل کریں, اچھے کام میں, اور آپ کرتے ہیں. اگر کہیں خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی ایسی بات ملتی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ ایسی چیز ہے جس سے شاید اس انسان کی زندگی میں کوئی تباہی آ سکتی ہے یا اس کی زندگی ختم ہو سکتی ہے, تو وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ یار نہیں, رک جاتا ہوں, مے بی اس کے لیے یہ اچھا نہ ہو, اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. تو یہ آپ اپنے ذمے ساری چیزیں ڈال کے اخلاق کے زمرے سے باہر نکل کے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. تو ہمارے علماء کرام جب یہاں پہ تشریف لائیں گے, اخلاق کے حوالے سے آیات بھی ہیں, اخلاق کے حوالے سے بہت ساری احادیث بھی ہیں, اور اس پہ ہم بات کریں گے کہ, اور سب سے جو اہم بات ہے, جب آپ اخلاق کا دامن چھوڑ دیتے ہیں گھر پہ بھی یا کہیں پہ بھی, تو اس کے نقصانات کیا ہیں, اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھے اخلاق سے پیش آؤ؟ کیوں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ جب کسی سے اخلاق سے پیش آئیں گے تو خود بخود چیزیں بہتر ہونی شروع ہو جائیں گی. تو ہمیں تھوڑا سا اس چیز کو دیکھنا ہے. اینی وے, اور ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کے بدولت کثرت سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تقوی اور حسن اخلاق. دیکھ لیں اپنے ارد گرد, اپنے آپ کو. ہم دوسروں کو جج کرنے کے لیے ہر وقت ایسے تیار کھڑے. بھیا ججمنٹ اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے, اپنے اندر سے اپنے آپ کو جج کریں. صبح اٹھیں, سوچیں کہ آج کیا کیا اچھے کام کرنے ہیں. رات کو سوتے ہوئے یہ سوچیں کہ آج کوئی اچھا کام کیا, کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی. اور پھر دیکھیں زندگی میں, پیسے میں, عزت میں کیسے فرق آئے گا. کر کے دیکھ لیں ایک سال, اگلے رمضان تک دیکھ لیجئے گا. اور یہ رمضان میں, روزوں میں کیا سکھایا گیا, کیا بتایا گیا. صبر کہاں ہے, کدھر ہے, عجیب بے چینی ہے. چلیں خیر, ہم آگے بڑھیں گے. ہمارے ساتھ مشہور و معروف نعت خواں, ثنا خواں سید خالد حسین شاہ صاحب موجود ہیں. ان کو یہاں بلائیں گے. اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج کی نشریات کا آغاز کریں گے. السلام علیکم خالد صاحب, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک. بڑا کرم ہے پروردگار کا. آئیے آئیے. اسد صاحب السلام علیکم, گڈ مارننگ. اسد صاحب کو نیند آ رہی ہے غالباً. نہیں جی, نہیں ورنہ آ جاتے ہیں, آج وہاں بیٹھے رہ گئے. آئیے نا, اچھا نہیں لگتا. جی خالد صاحب, ہم سے شروع کرتے ہیں. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اسد بھائی کچھ کہہ رہے تھے؟ میں تو آپ کی جو آج کی ٹاپک ہے خاص طور پر بڑا زبردست, اور روز عام دنوں میں بھی آتے جاتے جب ہم یہاں کے لیے آ رہے ہوتے ہیں تو یہی ماحول دیکھتے ہیں کہ وہ بے صبری احساس ختم ہو گیا. جی حضرت بسم اللہ. اجازت ہو تو میں بھی کچھ اخلاق کے متعلق. جی حضرت کیوں نہیں, اب ضروری تھوڑی ہے. ہاں بالکل کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. جی بالکل. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اسوہ حسنہ پر چلنے کی اللہ ہمیں صبر دے سب سے پہلے. آمین. میرے خیال سے ہمیں جو سب سے زیادہ دعا کی اس وقت پاکستانیوں کو ضرورت ہے نا, وہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں صبر دے, اللہ ہمیں صبر دے. ایک تو جیلیسی فیکٹر اتنا بڑھتا جا رہا ہے, اللہ معاف کرے. آگے بڑھنے کی حضرت میں ایک بات کہتا ہوں, ہم چھوٹے تھے نا, ہم کوئی بڑی گاڑی دیکھتے تھے تو ہم یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ
جو ہم کام کر رہے ہیں یا ہم محنت کر رہے ہیں, ہمیں بھی یہاں تک پہنچنا ہے, یا گھر دیکھتے تھے, یہ میں دنیاوی بات کر رہا ہوں, تو چھوٹے ہوتے کی بات کر رہا ہوں کہ یار یہ لینی ہے گاڑی یوں. آج یہ دور آ گیا کہ آپ بڑی گاڑی دیکھتے ہیں نا تو دو چیزیں, ایک تو آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ تو 2 نمبری کا پیسہ ہے, دوسرا آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ یار یا تو اس کو میں نا اسکریچ مار دوں یا اس کا ٹائر پھاڑ دوں. یہاں سوچ چلی گئی ہے کہ ہماری. میرے پاس کیوں نہیں ہے, ہاں میرے پاس کیوں نہیں آپ جو ہے, سوچتے اس کے تھے نا, پاس کیوں ہے. وہ جو آپ سوچتے تھے نا وہ جائز ہے کہ یار اب تو نے اس کو دیا ہے ہمیں بھی عطا کر. ہاں بالکل, یہ جائز ہے. اور اللہ سے کھل کے مانگا کریں یار, بالکل بہت بڑی ذات پاک ہے, کھل کے مانگا کریں. بے فیصل شک. بھائی 2 چیزیں ہیں نا, 2 لفظ ہیں نا, ایک حسد اور ایک رشک. حسد نہ کریں, رشک کریں, ہاں. اور وہ چیز اپنے لیے بھی اللہ سے مانگیں. بالکل. اتنی سی بات. حضرت ایک بات ہے نا کہ جب آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ یہ اتنا ہینڈسم کیوں ہے, اس کے بال اتنے پیارے کیوں ہیں, اس میں آپ کو جیلسی ہوتی ہے. اس کے بعد یہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے, یہ کیوں اتنی خوبصورت ہے, یہ اتنے مشہور کیسے ہو گئے, ان کو اتنی شہرت کیسے مل گئی, ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا, ان کا اتنا اچھا گھر کیسے. تو یہ وہ چیزیں جو آپ اللہ کی تقسیم سے متنفر ہو رہے ہیں. بالکل. تو یہ چیز بھی سوچنے والی بات ہے. اور یہ تمام چیزیں, اخلاق ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے, تو خیر بات کریں گے اس پہ. حضرت بہت بسم اچھا اللہ. آپ نے ایکسپلین کیا اس کو. اچھا, عشرۂ مغفرت شروع ہو چکا ہے, عشرۂ مغفرت, تو اسی حوالے سے رب کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتے ہیں عشرۂ مغفرت میں ان اشعار کے ذریعے.